آج میں آپ کو ایک ایسے بیسمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو ایک پورے خاندان کی موت کی وجہ بنا۔ آخر اس بیسمنٹ میں ایسا کیا تھا، یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ 23 اگست 2013 8 سالہ مریہ اپنے گھر میں کھانے کی میز پر بیٹھی ایک گھوڑے کی تصویر بنا رہی تھی۔ حال ہی میں اس کا باپ اسے ایک استبل میں لے گیا تھا جہاں اسے گھڑ سواری کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد سے مریہ کو گھوڑوں سے بہت ہی لگاؤ ہو گیا۔ کھانے کی میز کی دوسری طرف مریہ کا باپ مکائل بیٹھا پیاز کاٹ رہا تھا۔ پیاز کاٹنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ مکائل اپنی بیٹی مریہ کی طرف دیکھتا اور رونے کا ناٹک کرتا۔ مریہ کو اس کے باپ کا یہ ناٹک کرنا بہت ہی مزاحیہ لگ رہا تھا۔ پیاز کاٹنے کے دوران مکائل کو احساس ہوا کہ وہ آلو بھول گیا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر میں آلو موجود تھے یا نہیں۔ اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ آلو موجود تو تھے لیکن وہ بہت ہی پرانے تھے اور نیچے بیسمنٹ میں پڑے تھے۔ مکائل نے کٹے ہوئے پیاز ہانڈی میں ڈالے اور ہانڈی کو چلتے ہوئے چولہے پر رکھ کر بیسمنٹ کی طرف چل پڑا۔ ان کے بیسمنٹ کا دروازہ ان کے ٹی وی لاؤنج میں کھلتا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں مکائل کا بیٹا اور اس کی ماں بیٹھے ہوئے تھے۔ مریہ اپنے باپ کو بیسمنٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی۔ مکائل نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا اور بیسمنٹ میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ مریہ واپس سے گھوڑے کی تصویر بنانے میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد مریہ کو کچھ جلنے کی سمیل آئی۔ اس نے دیکھا تو چولہے پر پڑے پیاز جل رہے تھے اور یہ انہی پیازوں کے جلنے کی سمیل تھی۔ پیازوں کے جلنے سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے ان کی کچن میں لگا سموک الارم چلنے لگا۔ سموک الارم کی آواز سن کر مریہ کی دادی بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، چولہا بند کیا اور پیازوں کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ مریہ کی دادی کچن سے دھواں نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی دوران مریہ کی ماں بھی بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور غصے سے مکائل کو مخاطب کرنے کے لیے چلائی، لیکن مکائل کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا کیونکہ مکائل ابھی بھی بیسمنٹ میں ہی موجود تھا۔ مریہ کی ماں کو مزید غصہ آیا کہ مکائل بیسمنٹ میں اتنا ٹائم کیوں لگا رہا تھا۔ غصے میں آ کر وہ مکائل کے پیچھے بیسمنٹ میں چلی گئی۔ بیسمنٹ میں داخل ہو کر مریہ نے بھی دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ مریہ کی دادی کچن میں کھڑی پیازوں کو چیک کرنے لگی کہ کیا سارے ہی پیاز جل گئے تھے یا کچھ بچ بھی گئے تھے، اور مریہ واپس سے گھوڑے کی تصویر بنانے میں مصروف ہو گئی۔ مزید کچھ منٹ گزر گئے۔ مریہ کو احساس ہوا کہ اس کی ماں کو بھی بیسمنٹ میں گئے کچھ زیادہ ہی ٹائم ہو گیا تھا۔ مریہ کی دادی جو کہ پیازوں کو دیکھنے پرکھنے کے بعد سائڈ پر رکھ چکی تھی، اسے بھی یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس کا بیٹا اور اس کی بہو ابھی تک بیسمنٹ سے باہر نہیں آئے تھے۔ مریہ اور اس کی دادی بیسمنٹ کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ کسی بھی وقت دروازہ کھلے گا اور وہ دونوں بیسمنٹ سے باہر آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آخر مریہ کی دادی بیسمنٹ کی طرف بڑھی اور بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر نیچے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیچے بہت زیادہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے آواز دے کر پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ کیا دونوں نیچے ٹھیک تھے بھی یا نہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مریہ کا بھائی جو کہ بیسمنٹ کے دروازے سے تھوڑا ہی دور لاؤنج میں بیٹھا ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ اس کی دادی نے اسے ویڈیو گیم کی آواز کم کرنے کو کہا کہ شاید وہ نیچے سے آواز دے رہے ہوں لیکن ویڈیو گیم کے شور کی وجہ سے انہیں وہ آوازیں سنائی نہ دے رہی ہوں۔ اس نے ویڈیو گیم بند کر دی۔ اس کے بعد دادی نے دوبارہ آواز دی لیکن اس دفعہ بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ جواب نہ آنے پر مریہ کے بھائی نے کہا کہ وہ خود نیچے جا کر دیکھے گا کہ اس کے ماں باپ ٹھیک تھے بھی یا نہیں۔ وہ اٹھا، بیسمنٹ کا دروازہ کھولا اور بیسمنٹ میں داخل ہو کر اس نے بھی اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنا ان کی عادت۔ مریہ کی دادی آ کر مریہ کے ساتھ بیٹھ گئی اور دونوں بیسمنٹ کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ کسی بھی وقت وہ تینوں بیسمنٹ سے باہر آ جائیں گے، لیکن کچھ مزید وقت گزر گیا اور کوئی بھی بیسمنٹ سے باہر نہیں آیا۔ اب مریہ اور اس کی دادی پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور اسی پریشانی کے عالم میں مریہ کی دادی نے اپنے ہمسائے کو کال کر دی کہ وہ جلدی سے آ جائے کیونکہ کچھ تو غلط تھا کہ مکائل، اس کی بیوی اور ان کا بیٹا اتنی دیر گزر جانے کے باوجود بھی بیسمنٹ سے باہر نہیں آئے۔ پریشانی کی وجہ سے مریہ کی دادی نے اپنے ہمسائے کا انتظار کرنے کی بجائے اکیلی ہی بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ مریہ کو اکیلی چھوڑ کر اس کی دادی بیسمنٹ میں چلی۔ دادی کے بیسمنٹ میں جاتے ہی
مریا کو بیسمنٹ سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ گرنے کی آواز سن کر مریا اٹھی اور بیسمنٹ کی طرف بھاگی۔ بیسمنٹ کے دروازے میں کھڑے ہو کر مریا نے نیچے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بہت زیادہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مریا کو بھی نیچے کچھ نظر نہیں آیا۔ اندھیرے کے ڈر کے باوجود مریا ہمت کر کے بیسمنٹ میں اتر گئی۔ 10 منٹ بعد ان کا ہمسایہ بھی آ گیا، جسے دادی نے کال کر کے بلایا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کہیں سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے ذرا غور سے سنا تو یہ آواز بیسمنٹ سے آ رہی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا بیسمنٹ میں اترا۔ بیسمنٹ میں اتر کر اس نے دیکھا کہ یہ رونے کی آواز مریا کی تھی اور مریا کے قریب ہی اس کا پورا خاندان بے حرکت پڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس نے جلدی سے مریا کو اٹھایا اور گھر سے باہر بھاگا۔ گھر سے باہر آ کر اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر ارد گرد موجود لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے آ گئے۔ مدد کرنے کے لیے آئے لوگوں نے مریا کے گھر کی چھان بین شروع کی۔ چھان بین کرتے جب وہ بیسمنٹ میں گئے تو وہاں مریا کا پورا خاندان انہیں مردہ حالت میں پڑا ملا۔ اب آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب کی موت کیسے ہوئی۔ ان سب کی موت کی وجہ پرانے پڑے وہ آلو ہی تھے۔ اتنی دیر سے پڑے رہنے کی وجہ سے اب یہ آلو گلنا شروع ہو گئے تھے اور ان کے گلنے کی وجہ سے بیسمنٹ میں زہریلے بخارات پیدا ہو گئے تھے۔ اب چونکہ بیسمنٹ کی نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور اس کا دروازہ بھی بند رہتا تھا، تو ان زہریلے بخارات کو باہر کی فضا میں خارج ہونے کے لیے کوئی رستہ نہیں ملا۔ مریا کے ماں باپ، بھائی اور دادی انہی زہریلے بخارات میں سانس لینے کی وجہ سے مر گئے تھے۔ اب آپ سب یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مریا کیوں بچ گئی تھی۔ مریا اس لیے بچ گئی تھی کیونکہ مریا کی دادی جو مریا سے پہلے بیسمنٹ میں گئی تھی، اس نے بیسمنٹ میں جانے سے پہلے دروازہ بند نہیں کیا تھا اور ان زہریلے بخارات کو باہر کی فضا میں خارج ہونے کا راستہ مل گیا تھا، جس وجہ سے بیسمنٹ میں جانے کے باوجود بھی مریا کی جان بچ گئی۔ اب اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید سنسنی خیز کہانیوں کا مزہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کریں۔